ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنہیں 3 بیٹیاں عطا کریں اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کا صحیح طور پر حق ادا کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، انہیں صحیح تربیت دیں، یہاں تک کہ جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو انہیں ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام صرف 3 بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے ہے، اگر اللہ کسی کو 2 بیٹی دے تو اس کا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ رب العزت کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرے اور ماں باپ اپنی 2 بیٹیوں کے صحیح طور پر حقوق کو ادا کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، انہیں اچھی تربیت دیں، یہاں تک کہ وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو انہیں بیاہ کر ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو، یعنی 2 بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو 3 بیٹیوں کے باپ تھے وہ خوش ہو گئے، جن کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھی وہ صحابہ بھی یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اب ایسے میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں کے ماں باپ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں، جن کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی وہ ماں باپ بھی بے حساب و کتاب جنت میں جائیں، جسے اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی بیٹی عطا کی ہو، ایسے ماں باپ کا کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کسی کو 1 بیٹی عطا کرے اور ماں باپ اپنی 1 بیٹی کا صحیح طور پر حق ادا کریں، اسے اچھے سے کھلائیں پلائیں، اسے اچھی تربیت دیں، یہاں تک کہ وہ جب شادی کے لائق ہو جائے تو بیاہ کر اسے اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس 1 بیٹی کے ماں باپ کو بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف کی طرف چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نماز فجر ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک گھر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جا کر اس گھر میں پتہ کرو، یقیناً اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے فرمایا گیا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے اولاد کی شکل میں بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے شخص کی کہانی لے کر آئی ہیں جسے اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے 6 بیٹیاں عطا کی، اور وہ شخص تھا تو مسلمان، لیکن وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو نہیں جانتا تھا، اور یہی وجہ تھی وہ بیٹیوں کا باپ ہونا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں سے ہر وقت نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ تھکا ماندہ اپنے گھر واپس آتا، اس کی بیٹیاں بڑھ کر اپنے باپ کی خدمت کی کوشش کرتی، کوئی بیٹی ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر آگے بڑھتی تھی، کوئی بیٹی ہاتھ میں رومال لے کر اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی، کوئی بیٹی اپنے باپ کے بیٹھنے پر اس کا پیر دبانے لگتی، کوئی سر دبانے لگتی، لیکن وہ شخص اپنی بیٹیوں سے اتنا نفرت کرتا تھا کہ وہ انہیں ڈانٹ کر، جھڑک کر، ذلیل کر اپنے پاس سے بھگا دیتا، اور وہ کہتا، بھاگو یہاں سے، تم چاہے جو کچھ کر لو، میں ہرگز تمہیں پسند نہیں کرتا، میں تو اولاد کی شکل میں بیٹا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نہ جانے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی کہ ایک ایک کر کے 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، میں ان بیٹیوں سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ وہ زمانے جاہلیت کی طرح باتیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا، بیٹیاں صرف کھانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، یہ تو صرف ماں باپ پر بوجھ ہوتی ہیں، ماں باپ کے پیسوں کو برباد کرتی ہیں، ایک ایک کر کے یہ اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی، بڑھاپے میں مجھے کون دیکھے گا؟ جب میری کمر جھک جائے گی، جب میں کمزور اور بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے پوچھنے والا کون ہوگا؟
یہ کہہ کر ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو ذلیل کرتا، برا بھلا کہتا۔ ناظرین اکرام، وہ وقت بھی آیا کہ اس کی بیوی 7ویں مرتبہ حاملہ ہو چکی، اور دھیرے دھیرے وہ وقت قریب آ گیا جب اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ ایسے میں اس شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر دھمکی دی، اس مرتبہ اگر تو نے مجھے بیٹا نہیں دیا تو سوچ لینا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر تو نے بیٹی پیدا کی میں تجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گا، اس کے بعد میں تیرے ساتھ تمام تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، اور جب تجھے گھر سے طلاق دے کر نکالوں گا تو تنہا تجھے نہیں نکالوں گا بلکہ تیرے ساتھ تیری تمام بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کو دھمکی دینے لگا، اور یہ امید لے کر بیٹھا تھا کہ شاید 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کر دے۔ وہ کہتا تھا، بیٹے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹے کما کر ماں باپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یہ بیٹیاں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ تو صرف میرے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں، نہ جانے کون سے گناہ کی اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ ہر وقت وہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ 1-2 دن کے بعد اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ دن بھر کا تھکا ماندہ محنت مزدوری کر کے وہ گھر آتا ہے، آ کر بستر پر رات کو لیٹا، لیٹے لیٹے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعائیں کر رہا تھا، تمنا کر رہا تھا، اے اللہ میرا امتحان نہ لے، میں بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتا، تو اچھی طرح سے جانتا ہے، مجھ پر رحم کر، اس مرتبہ مجھے اولاد کی شکل میں بیٹا عطا کر دے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس نے آنکھ لگتے ہی خواب میں دیکھا میدان قیامت ہے، ہر کسی کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ جب اس کی باری آتی ہے اور فرشتے اس کی نیکی بدی کو تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے پاس نیک عمل کوئی بھی نہ تھا، اس نے زندگی بھر گناہ کیے تھے، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اب فرشتے اسے گرفتار کر کے جہنم کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جیسے ہی جہنم کے پہلے دروازے پر فرشتے اسے لے کر پہنچتے ہیں، اس نے دیکھا اس کی بڑی بیٹی جہنم کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے، فرشتوں میرے بابا کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اے فرشتوں میرے بابا جہنم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو۔ یعنی وہ بیٹی اپنے باپ اور جہنم کے درمیان ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے دوسرے دروازے سے لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ اب فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دوسرے دروازے پر آتے ہیں، وہاں آ کر وہ دیکھتا ہے اس کی دوسری بیٹی جہنم کے دروازے پر کھڑی تھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتی ہے اور کہتی ہے، فرشتوں میرے بابا جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، میرے بابا کمزور ہو چکے ہیں، ان پر رحم کرو، انہیں معاف کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں اسے تیسرے دروازے پر لے جاؤ۔ اب جب تیسرے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے اس کی تیسری بیٹی اس کے لیے جہنم کی ڈھال بن جاتی ہے اور جہنم میں اسے جانے نہیں دیتی، یہاں تک کہ فرشتے اب اسے چوتھے دروازے پر لے جاتے ہیں، 5ویں دروازے پر لے جاتے ہیں، 6ٹھے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ جس دروازے پر پہنچتا ہے وہاں اس کی ایک ایک بیٹی جہنم کے دروازے پر کھڑی ڈھال بن کر اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ اب 6ٹھے دروازے سے لے کر فرشتے جب 7ویں دروازے کی طرف چلے، وہ رونے لگا، کانپ گیا، وہ سمجھ گیا اللہ نے مجھے 6 بیٹیاں دی، ایک ایک کر کے میری 6 بیٹیوں نے مجھے جہنم کے 6 دروازوں سے بچا لیا، اب 7ویں دروازے سے مجھے کون بچانے والا ہے؟ اب تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا من ہی من میں، اچانک فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، اے اللہ کے بندے ڈر مت، تجھے یہ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں 7ویں بیٹی لکھی ہے اور 7ویں بیٹی بھی تجھے جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب آنکھ کھلنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹی عطا کر دے، اے اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے تاکہ میری بیٹی مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ ابھی وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، اچانک آواز آئی، مبارک ہو
اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے۔ جیسے ہی پتا چلا کہ اس کے گھر 7ویں بیٹی پیدا ہوئی، فوراً بھاگ کر اپنی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے، ننھی سی بیٹی کو گود میں اٹھا لیتا ہے، اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور لگا کر کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان کر دیا، اللہ نے جہنم سے بچانے والی بیٹی مجھ کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران تھی، اس کے رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران تھے، اس کی اپنی بیٹیاں بھی دیکھ کر حیران تھیں۔ کل تک جو بیٹی کا باپ بننے میں شرم محسوس کرتا تھا، اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے رہا تھا، اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کے بارے میں منصوبے کر رہا تھا، 7ویں بیٹی کی ولادت پر وہ رو نہیں رہا ہے، آہو بکا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے اس اپنے بندے کو خواب میں دکھا کر ہدایت عطا کر دی اور بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اولاد کی شکل میں اگر بیٹے عطا کرے تو بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور اگر اللہ اولاد کی شکل میں تمہیں بیٹی عطا کرے تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اولاد کی شکل میں بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ زمانے جاہلیت کے مشرکین کی طرح بیٹی کا باپ بننے میں ہمیں شرم محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایک کر کے بیٹیاں عطا کی تھیں۔ اگر بیٹی کا باپ ہونا شرم کی بات ہوتی، اللہ یقیناً اپنے محبوب کو بیٹیوں کا باپ نہ بناتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ اولاد کی شکل میں اگر بیٹی عطا کرے، ہم خوش ہوں کہ مولا تو نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کا ہمیں موقع عطا کر دیا، اور بیٹیوں کی ولادت پر اگر ہم خوشی کا اظہار کریں گے، اللہ ہمارے گھر میں رحمت کا نزول فرمائے گا، رزق میں برکت کا نزول فرمائے گا، اور یہی بیٹیاں قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت کی توفیق عطا کرے، ان کے تمام حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے، ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔